پاکستان کی مار سے دل نہ بھرا، بھارت نے اپنی نام نہاد فضائی جنگی طاقت بڑھانے کے لیے 114 رافیل خریدنے کا منصوبہ بنا لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فروری میں بھارتی وزیر اعظم اور فرانسیسی صدر کے درمیان ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں 114 اضافی رافیل طیاروں کے معاہدے کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان۔ بھارتی فضائیہ کے لڑاکا اسکواڈرن کی طاقت 29 اسکواڈرن تک محدود ہو گئی تھی۔ یہ طاقت مگ 21 طیاروں کی ریٹائرمنٹ کے سبب کم ہوئی تھی۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے خاران میں آپریشن، بینکوں میں لوٹ مار کرنے والے 12 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق خاران میں بھارتی حمایت یافتہ 15 سے 20 دہشت گردوں نے حملہ کیا، پولیس اسٹیشن اور 2 بینکوں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں نے بینکوں سے 34 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی پر دہشت گرد پسپا ہونے پر مجبور۔ کلیئرنس آپریشن میں 3 مختلف جھڑپوں کے دوران 12 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر مملکت کا دہشت گردوں کی کامیاب کارروائی پر اس کو ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف زرداری نے کہا، ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کو ہر صورت ناکام بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچ نظریے کی بات کرنے والے بینک ڈکیتیوں پر آ گئے ہیں۔ بلوچ نوجوانوں کو ایک لاحاصل جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ انتہائی کم، موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے سمندری تک بند۔ موٹر وے M4 پر پنڈی بھٹیاں سے گوجرا تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی مکمل بند۔ موٹر ویز کی بندی سے قومی شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا۔ قومی شاہراہ پر لاہور مانگا منڈی، پھول نگر اور پتوکی میں شدید دھند، ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ امریکی صدر کا غزہ امن منصوبے کے لیے بورڈ آف پیس تشکیل دینے کا اعلان۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بورڈ کے ممبران کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ غزہ کے 20 نکاتی امن منصوبے کے اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ بورڈ آف پیس کے چیئرمین کی حیثیت سے نئی فلسطینی ٹیکنوکریٹک حکومت کی حمایت کر رہا ہوں۔ مصر، ترکی اور قطر کی حمایت سے حماس کو غیر مسلح کرنے کا معاہدہ حاصل کریں گے۔ حماس کو فوری طور پر اپنے وعدوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم حماس کو غیر مسلح کرنا آسان یا مشکل طریقے سے کر سکتے ہیں۔ غزہ میں حکومت سازی کے لیے قاہرہ میں فلسطینی کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ مصری میڈیا کے مطابق فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے اجلاس میں غزہ میں امدادی کوششوں اور تعمیر نو کے منصوبوں پر بات چیت ہوگی۔ فلسطینی کمیٹی امریکی بورڈ آف پیس کی نگرانی میں کام کرے گی۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کو دنیا غزہ میں قتل عام سے نہ روک سکی۔ غزہ میں بمباری سے 24 گھنٹے میں مزید 12 فلسطینی شہید، 18 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی حکام کے مطابق 10 اکتوبر کی جنگ بندی سے غزہ میں 463 فلسطینی شہید، 1269 زخمی ہو چکے۔ پاکستان اور روس کے تعلقات باہمی طور پر فائدہ مند ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کا پاک روس تعلقات پر بیان۔ بولے، پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن ہے، جو اقتصادی، تکنیکی اور انسانی لحاظ سے بڑی تنظیم ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ گرین لینڈ پر امریکہ اور یورپ آمنے سامنے۔ یورپی ممالک نے اپنی افواج گرین لینڈ بھیجنا شروع کر دی۔ ڈنمارک کی اسپیشل فورسز گرین لینڈ میں تعینات۔ فرانس اور جرمنی نے بھی اپنے فوجی بھیج دیے۔ ناروے اور سویڈن کا بھی اپنی افواج بھجوانے کا اعلان۔ گرین لینڈ پر یورپی یونین کا جھنڈا بھی لگا دیا گیا۔ پولینڈ نے گرین لینڈ فوج بھیجنے سے انکار کر دیا۔ امریکی صدر سے وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا مچادو کی ملاقات۔ اپوزیشن رہنما نے اپنا نوبیل امن انعام صدر ٹرمپ کو دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وینزویلا کی اپوزیشن رہنما سے ملنا اعزاز کی بات تھی۔ وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا حیرت انگیز عورت ہیں۔ کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں امریکہ کے خلاف ہزاروں شہریوں کا مارچ۔ وینزویلا پر امریکی حملے میں ہلاک 32 کیوبن فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کیوبا کے صدر سمیت اعلیٰ رہنما بھی مظاہرے میں شریک ہوئے۔ مظاہرین کا امریکہ سے وینزویلین صدر نیکولس مادورو کی رہائی کا مطالبہ۔
ایران پر حملے سے روکنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، میں نے خود ایران پر حملے کا فیصلہ ترک کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو، 800 مظاہرین کی پھانسیاں روکنے پر ایرانی حکومت کے اقدام کا خیر مقدم۔ کہا کہ ایران نے 800 سے زائد پھانسیاں معطل کر دیں، یہ ایک بڑا کام تھا۔ مزید بولے گرین لینڈ کا ساتھ دینے والے ملکوں پر ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جن ملکوں نے گرین لینڈ پر ہمارا ساتھ نہ دیا ان پر ٹیرف لگاؤں گا، ہمیں قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے خود کو ٹیرف کنگ قرار دے دیا۔ مفاد پرست مودی سرکار نے ایران کو دھوکہ دے دیا۔ امریکی دباؤ پر بھارت نے ایران سے چابہار بندرگاہ کا معاہدہ ختم کر دیا۔ انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے تمام ڈائریکٹرز اجتماعی طور پر مستعفی۔ امریکی پابندیوں کے ممکنہ اثرات سے بچنے کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ بھی بند۔ امریکہ نے ایران سے کاروبار پر 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بھارت نے امریکی پابندیوں کے نفاذ سے پہلے تہران کو طے شدہ $120 ملین کی رقم ادا کی۔ ماہرین نے اسے بھارت کی دوغلی خارجہ پالیسی قرار دے دیا۔ کہا کہ چابہار بندرگاہ سے بھارتی خفیہ ایجنسی راک کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ امریکی پابندیوں پر کمپنی کی اصلیت سامنے آنے کا قوی امکان تھا، اس سے بھارت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ قومی اسمبلی کو نیا اپوزیشن لیڈر مل گیا۔ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بن گئے۔ اسپیکر ایاز صادق نے نوٹیفیکیشن چیئرمین پی ٹی آئی کے سپرد کیا۔ اسپیکر چیمبر میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ایاز صادق سے ملاقات۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ عمر ایوب کی نااہلی کے بعد سے خالی تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی محمود خان اچکزئی کو مبارکباد۔ کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی نشست 7 اگست سے خالی تھی۔ مذاکرات کا مینڈیٹ محمود اچکزئی کے پاس ہے۔ سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کا تقرر جلد ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود اچکزئی سے رابطہ۔ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے پر مبارکباد دی۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی نے دعویٰ کیا کہ محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر نواز شریف نے کرایا ہے۔ محمود اچکزئی نے نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا تھا۔ نواز شریف نے اپنے اندر کا غصہ نکالنے کے لیے محمود اچکزئی کا نوٹیفیکیشن کروایا ہے۔ مزاحمت کے بعد مفاہمت ہی ہوتی ہے، گفتگو سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی عدالت پیشی کے موقع پر گفتگو، بولے کہ مذاکرات کے اختیار محمود اچکزئی کے پاس ہے، اپوزیشن لیڈر بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کا وائس چیئرمین ہوں، پارٹی پالیسی سے نہیں ہٹ سکتا۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی ایک بار پھر میثاق جمہوریت کی تجویز، کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کے علاوہ کوئی حل نہیں، عوام کو بتانا ہوگا یہ مکمکا نہیں ہو رہا۔ عوام کو سب پتہ ہے کہ کون ٹھیک ہے کون نہیں۔ مسلم لیگ نون کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ عوامی مینڈیٹ سے حکومت میں نہیں آئی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں نہ ہونے پر سیاسی بحث و تکرار، سینٹ میں پی ٹی آئی ارکان نے بانی سے ملاقات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر علی ظفر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، میری ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ ملاقات نہ کروا کر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ مزید کہا امید ہے پیر کو سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے گا۔ قائمہ کمیٹیوں میں واپس جانے کا فیصلہ مشاورت کے بعد کریں گے۔ سینیٹر فلک ناز چترالی بولی کہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، 2 ماہ سے بانی پی ٹی آئی تک کسی کی رسائی حاصل نہیں۔ دوسری طرف پیمز کے ڈاکٹرز کی ٹیم کی اڈیالہ جیل آمد، ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں اور دانتوں کا معائنہ کیا گیا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کا ریاض کے اسپتال میں طبی معائنہ۔ عرب میڈیا کے مطابق شاہ سلمان کی صحت بہتر ہونے پر اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں شاہ سلمان کو پھیپھڑوں میں سوزش ہوئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف شاہ سلمان کی بہتر صحت کے لیے دعا گو۔ ایکس پر پیغام لکھا کہ پاکستانی عوام خادم حرمین شریفین کو انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سلامتی کونسل میں پاکستان، چین، روس اور ایران ایک پیج پر۔ ایران کی صورتحال پر منعقدہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ سفارتکاری اور مذاکرات سے مسائل حل ہونے چاہیے۔ فریقین عالمی قوانین کا خیال رکھیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔
चीनी मंदूब ने कहा कि ईरान को अपने फैसले करने में आज़ादी होनी चाहिए। रूसी मंदूब बोले कि अमेरिका ईरान से मुताल्लिक़ खौफ व हिरास फैला रहा है। इजलास में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी मंदूब बोले कि ईरान में जबर और तशद्दुद से आलमी अमन को खतरा है। मुजाहिरीन का कत्लेआम ना रुका तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरानी मंदूब ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि गैर मुल्की मुदाखलत के लिए पुरतशद्दुद हालात पैदा किए गए, जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी सूरत हाल पर इसराइल मुतहरिक इसराइली खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर डेविड बार्नी अमेरिका पहुंच गए। ईरानी सूरत हाल पर अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो फौजी कार्रवाई की जा सकती है। इसराइली हुकाम का कहना है आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीरजादा का कहना है कि ईरान में फसादियों को $6,000 तक दिए गए। पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद हंगामे में बदला गया। उधर न्यूजीलैंड ने ईरान में अपना सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया। सिफारतकारों को वापस बुला लिया। अमरीकी फ़ज़ाइया का जदीद लड़ाका तैयारा जापान के साहिल से लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारा F-35A डिस्ट्रेस सिग्नल के बाद रडार से गायब हुआ। तैयारे ने इमरजेंसी कोड 7700 भेजा था।